بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پرستی کا شرک، پوسٹ نمبر 4۔ سابقہ قسم میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مردوں کو پکارنا، ان سے دعا کرنا دراصل ان کی عبادت کرنا ہے اور یہ مشرکانہ عمل ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کو قبروں پر جانے سے منع فرما دیا تھا، اور جب اجازت دی تو اسی لیے کہ موت یاد آئے۔ اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں اپنی اس امت کے لیے کیا فرمایا۔ قبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین: عن ابی الحیاج الاسدی قال قال لی علی بن ابی طالب الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ بحوالہ مسلم کتاب الجنائز، باب الامر بتسویۃ القبر۔ ترجمہ: ابو الحیاج اسدی یعنی حیان بن الحسین روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، کہ کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑوں اور قبر کو زمین کے برابر کر دوں۔ ان ثمامۃ بن شفیع حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمرنا فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها۔ بحوالہ مسلم کتاب الجنائز، باب الامر بتسویۃ القبر۔ ترجمہ: ثمامہ بنت شفیع کہتے ہیں کہ ہم روم میں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کی وفات ہو گئی تو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حکم دیا کہ قبر زمین کے برابر کر دی جائے، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے سنا زمین کے برابر کر دینے کا۔ عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ بحوالہ مسلم کتاب الجنائز۔ ترجمہ: جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا کیا جائے، اس پر مجاور بن کے بیٹھا جائے اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمین کو قبروں پہ جانے سے منع کر دیا، پھر اجازت دی بھی تو اس لیے کہ انسان کو وہاں جانے سے اسے اپنی موت یاد آئے کہ میرا انجام کیا ہونا ہے، اور اس سے اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے طرز عمل کے خلاف قبر کو پکا کرنے، اس پر کسی قسم کی کوئی عمارت بنانے، اس پر مجاور بن کے بیٹھنے سے منع فرمایا، بلکہ قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے وابستہ ہر قسم کی محبت اور عقائد کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا اور قبر پرستی کے شرک سے دور رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان کیا تھا کہ ان کی امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ بحوالہ بخاری کتاب الاحادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل۔ ترجمہ: ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی لازمی پیروی کرو گے، ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز، یعنی ذرا سا بھی فرق نہ ہوگا، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی؟ آپ نے فرمایا، پھر اور کون؟ چنانچہ بعد میں بالکل ایسا ہی ہوا کہ جیسا اس سے قبل یہود و نصارہ کا عمل تھا۔ اس مضمون کی ابتدا ہی میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح ان مردوں کو زندہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات، حقوق و اختیارات میں شریک کیا جا رہا ہے۔ یہ مر جانے والا تو اب قیامت تک کے لیے مردہ ہے۔ سورۃ المؤمنون
آیات 15 اور 16 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ترجمہ: پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جاتی ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ مرتے ہی انسان کا مٹی سے بنا یہ جسم تو بے شعور ہو جاتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 21۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ: مردہ ہیں، زندگی کی رمق نہیں اور نہیں شعور رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر رفتہ رفتہ اس کی لاش گل سڑ جاتی اور مٹی میں مل کر مٹی بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب منہ خلق وفیہ یرکب۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ، باب ما بین النفختین۔ ترجمہ: ہر ابن آدم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے، اسی پر اسے پہلے بنایا گیا تھا اور اسی پر دوبارہ بنایا جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ مٹی کے جسموں کو کھانے کے پورے عمل سے بھی پروردگار لمحہ بلمحہ آگاہ ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 4۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ ترجمہ: مٹی ان کے جسموں سے جو کھا رہی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة۔ بحوالہ صحیح البخاری کتاب تفسیر القرآن، باب یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، سورۃ النبأ آیت نمبر 18 زمرہ۔ ترجمہ: پھر اس وقفہ کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور لوگ اس سے ایسے اگ پڑیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ انسان کے جسم کی کوئی چیز ایسی نہیں جو برباد نہ ہو جائے سوائے عجب الذنب کے، اور اسی پر انسانی جسم کو قیامت کے دن پھر بنایا جائے گا۔ اب جب یہ جسم ہی نہ رہا تو یہ سنے گا کہاں سے، دیکھے گا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں مزید فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: اے لوگو، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ یقیناً تم ہی جیسے بندے ہیں، انہیں پکار دیکھو، یہ تمہاری پکار کا جواب تو دیں اگر تم انہیں پکارنے میں حق بجانب ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 195۔ الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ ترجمہ: کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں، اور کان ہیں جن سے یہ سن سکیں؟ ان سے کہہ دو کہ اپنے بنائے ہوئے تمام شریکوں کو بلا لو اور پھر سب مل کر میرے خلاف کوئی چال چل دیکھو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اس امت میں دوبارہ قبر پرستی کیسے آ گئی؟ کتاب اللہ کی بات واضح ہے کہ انسان کی موت کے وقت اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، یہ جسم بے شعور ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ گل سڑ کر مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مرنے والے کی روح روک لی جاتی ہے، اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں یہ بتا دیا گیا کہ اب روح اور اس دنیا کے درمیان برزخ یعنی ایک آڑ ہے، یعنی یہ روح اب قیامت سے قبل اس دنیا یا اس مردہ جسم میں نہیں آ سکتی۔ لیکن احمد بن حنبل نے طبقات حنابلہ جلد اول باب المیم ذکر مفارید حرف المیم و مثانیہا، مسدد بن مسرد بن مسریل البصری حدث عن ابی سعید یحییٰ بن سعید القطان و بشر، صفحہ 342 اور 345،
الناشر دار المعرفہ بیروت کے اندر یہ عقیدہ دیا۔ ترجمہ: اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ صراط حق ہے اور میزان حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اور کلمت اللہ ہیں، اور حوض پر ایمان لانا، اور شفاعت پر، اور منکر نکیر پر، اور عذاب قبر پر، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جب ملک الموت روحوں کو قبض کرتے ہیں پھر ان کو جسموں میں واپس لوٹا دیتے ہیں، پھر ان سے ایمان اور توحید کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ آج بھی سعودی حکومت کی طرف سے شائع کی جانے والی کتاب الصلاح میں باقاعدگی سے چھپتا ہے۔ اسی سلسلے کے ابن تیمیہ فتاوت الکبریٰ جز 3 صفحہ 412 میں فرما گئے ہیں۔ ترجمہ: پس یہ نصوص اور اس طرح کی امثال واضح کرتی ہیں کہ بے شک میت زندہ کا کلام سنتی ہے، اور یہ واجب نہیں آتا کہ یہ سننا دائمی ہو، بلکہ یہ سنتی ہے حسب حال، جیسے زندہ سے پیش آتا ہے۔ پس بے شک کبھی کبھی یہ سنتی ہے مخاطب کرنے والے کا خطاب، اور یہ سننا ادراک کے ساتھ ہے، اور یہ سننا اللہ کے قول انک لا تسمع الموتى کے منافی نہیں، جس سے مراد قبروں اور الامتثالی یعنی تمثیلوں کا سننا ہے۔ مزید فرمایا، مشہور اور مستفید احادیث سے ثابت ہے کہ مردہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے اعمال کو جانتا ہے جو ان کو دنیا میں پیش آتے ہیں، اور یہ حالات اس پر پیش کیے جاتے ہیں، اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، اور جو کچھ اس کے پاس کیا جاتا ہے اس کو جانتا بھی ہے۔ اگر وہ کاروائی اچھی ہو تو اس سے خوش ہوتا ہے، اگر وہ بری ہو تو اس کو اس سے رنج پہنچتا ہے، اور مردوں کی روحیں اجتماعات بھی کرتی ہیں، لیکن صرف اعلیٰ روحیں ادنا کی طرف نازل ہوتی ہیں، اس کے برعکس کی نہیں۔ بحوالہ الفتاوت الکبریٰ ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 446 اور 47۔ اسی مسلک کے ابن قیم فرماتے ہیں، بل تعاد الروح الیہ اعادۃ غیر اعادۃ المالوفہ فی الدنیا یسأل ویمتحن فی قبری فہذا حق ونفیہ خطا۔ ترجمہ: جس میں روح بدن کی طرف لوٹائی جائے، لیکن یہ اعادہ دنیا کی معاو زندگی کے اعادہ کے علاوہ ہوتا ہے تاکہ قبر میں اس سے سوال ہو سکے، تو ایسی حیات حق ہے اور اس کی نفی غلط۔ بحوالہ کتاب الروح صفحہ نمبر 52، ابن قیم بحوالہ تسکین الصدور صفحہ 128۔ دیوبندی عالم سرفراز خان صاحب اپنی کتاب میں ابن قیم کا حوالہ دیتے ہیں۔ ترجمہ: تحقیق کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے یہ مشروع قرار دیا ہے کہ جب وہ اہل قبور کو سلام کریں تو ان سے ایسے انداز سے سلام کریں جیسے مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ خطاب ان سے ہے جو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ خطاب معدوم اور جماعت سے ہوتا، حالانکہ سلف صالحین کا اسی پر اجماع ہے، اور تواتر کے ساتھ ان سے یہ خبریں منقول ہیں کہ مردہ اس زندہ کی آواز کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور مردہ کو اس سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ بحوالہ ترجمہ مولانا سرفراز خان صفدر، کتاب روح، مؤلف ابن قیم حنبلی، صفحہ نمبر 5۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں دیے گئے ایسے ہی عقائد تھے کہ قبر میں مدفون وہ مردہ جسے اللہ کی کتاب نے قیامت تک کے لیے مردہ قرار دیا تھا، وہ روح لوٹائے جانے کے من گھڑت عقیدے کے بعد یہ زندہ سمجھا جانے لگا۔ بات صرف سوال و جواب تک محدود نہ تھی، بلکہ بتایا گیا کہ یہ قبر کا مردہ اپنی قبر پر آنے والے کی آواز بھی پہچانتا ہے۔ آواز ہی نہیں پہچانتا، بلکہ ابن تیمیہ نے بتایا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کی دنیاوی اعمال بھی جانتا ہے، اپنی قبر پر آنے والوں کو دیکھتا بھی ہے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے خوش اور غمزدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف کتاب اللہ ہے اور دوسری طرف کتب علماء۔ فرقوں کے علماء نے لوگوں سے کہا کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، بس طوطے کی طرح قرآن پڑھتے رہو۔ افسوس کہ یہ کلمہ گو قرآن و حدیث سے دور ہو گیا، اور اسے پھر فرقے کی کتب پڑھنے کو دے دی گئیں۔ قرآن کی جگہ فضائل اعمال، فیضان مدینہ، فتاوی نظیریہ اور دیگر کتب نے لے لی۔ اسلام کی بجائے فرقہ پڑھا دیا گیا، اور یوں کلمہ گو مسلم سے فرقہ پرست بن گیا۔ پھر یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگی، قبریں زمین سے بلند کی جانے لگیں، کچی قبریں پکی ہونے لگیں، پھر مزار بنے، انہیں روضے اور دربار کا نام دے دیا گیا۔ آج انہی کے نام کی جے جے کار ہے، انہیں زندہ سمجھ کر پکارا جا رہا ہے۔
ان کی قبریں عبادت گاہیں بنا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں انہیں شریک کر دیا گیا ہے۔ کسی کو داتا کا لقب دیا گیا تو کوئی غوث الاعظم کہلایا ہے، کوئی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھا گیا تو کوئی غریب نواز کے نام سے پکارا جاتا ہے، کوئی ان سے رزق کا سوال کرتا ہے، کوئی صحت کا اور کوئی اولاد مانگتا ہے۔ رب کائنات نے سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں فرما دیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ترجمہ: لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔